خواتین و حضرات کی خدمت میں اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ کا سلام پہنچے۔ آج 13 نومبر ہے اور آج کے اس ولاگ میں سویڈن کی 5 اہم خبریں جو ہیں وہ شامل ہیں، تو ہم چلتے ہیں بلا تاخیر خبروں کی جانب۔ پہلی خبر یہ ہے کہ سویڈن کی حکومت نے بزرگوں کی دیکھ بھال کے جو ادارے ہیں جہاں پہ عمر رسیدہ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ جو عملہ کام کرتا ہے، ان کی سویڈش زبان کو بہتر بنانے کا ایک منصوبہ جو ہے وہ تیار کیا ہے، کیونکہ ماضی میں اس حوالے سے کئی شکایات آئی تھیں کہ ان کی دیکھ بھال کے لیے جو عملہ ہوتا ہے وہ سویڈش زبان میں ان کی مہارت نہیں ہوتی اور اس وجہ سے بہت سے وہاں مسائل جنم لیتے ہیں۔ تو اب جو سماجی بہبود کی وزیر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہ جو کمیونز ہیں، جو بلدیاتی ادارے ہیں جو بنیادی طور پہ ان مراکز کا انتظام سنبھالتے ہیں، ہم ان کی مشکلات میں اضافہ نہیں کریں گے، لیکن ہم ان کو یہ ضرور منصوبہ پیش کریں گے کہ وہ اپنے عملے کی جو سویڈش زبان ہے اس کو بہتر بنائیں، اور وہاں پہ کام کرنے والا جو عملہ ہے اب ان کی جو سویڈش زبان میں مہارت ہے وہ کم از کم B2 لیول پہ ہونی چاہیے۔ آپ کو علم ہوگا کہ یہ جو تارکین وطن کے لیے سویڈش زبان سیکھنے کا جو ایک کورس ہے SFE، اس میں A سے D تک ہوتا ہے، تو D جو ہے وہ ٹاپ لیول ہے اور A جو ہے وہ بنیادی ہے، تو یہ B2 یعنی درمیانی نوعیت کی ان کو سویڈش آنی چاہیے، بات چیت کر سکیں، پڑھ سکیں، بات سمجھ سکیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم جو ہے وہ متعلقہ جو کمیونز ہیں، میونسپلٹیز ہیں، انہیں کہیں گے کہ جو فنڈز جو بزرگوں کی دیکھ بھال کے لیے اس ادارے کے لیے ہوتے ہیں وہ استعمال کریں، اور بنیادی طور پہ یہ ذمہ داری ان کمپنیز کی آجر کی ہوگی جو ان لوگوں کو ملازم رکھتے ہیں۔ اور یہ جو منصوبہ حکومت کا ہے یہ 1 جنوری 2026 اگلے سال سے یہ نافذ العمل ہوگا۔ تو اس سے جو ہے وہاں پہ جو شکایات ہیں کہ لوگوں کو صحیح سویڈش زبان نہیں آتی اور وہاں عمر رسیدہ لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر سویڈش ہی بول سکتے ہیں، تو ان کے لیے یہ کافی مسئلہ بہتر ہو جائے گا۔ دوسری سویڈن کی بڑی خبر یہ ہے کہ یہاں پہ جو آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹیکس کا ادارہ ہے وہ لوگوں کے ٹیکس کے معاملات پہ نظر رکھتا ہے، لیکن اب اس ادارے کی جو سربراہ ہیں ان کے خلاف ایک جو ہے وہ معاملہ پیش آیا ہے کہ انہوں نے ایک یہاں پہ کافی امیر شخص تھے، ان کی جو معلومات تھیں وہ انہوں نے جو ہے وہ اس پہ افشا کر دیں اپنی ویب سائٹ پہ، اور جس کے بعد جو ہے وہ ان کے خلاف اب تحقیقات ہو رہی ہیں۔ یہ معاملہ 100 ملین سویڈش کرون کے قریب تھا اور یہ جون میں اس سال جو ہے وہ پیش آیا، اور اس میں ادارے کے بہت سے دیگر ملازمین وہ بھی ان کے ساتھ تھے، بلکہ 3 مینیجرز بھی تھے۔ تو اب جو ہے وہ پروسیکیوشن یعنی ان کے خلاف جو ہے وہ تحقیقات ہو رہی ہے کہ انہوں نے سرکاری راز افشا کرنے کا یہ معاملہ ہے، اور انہوں نے کیوں جو ٹیکس کے ادارے کی ویب سائٹ ہے اس پہ انہوں نے کیوں اس کو افشا کیا۔ اگلی خبر امیگریشن کے حوالے سے ہے، اور اس میں بنیادی طور پہ جو میگراخونس ورکت ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی ایک مذہب کے لوگوں کو کوئی پرابلم ہوگی تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں ان کو یہاں سویڈن پہ رہنے کا حق حاصل ہوگا۔ انہوں نے یہ کہا جی کہ ہر شخص کا جو کیس ہے وہ الگ طور پہ دیکھا جائے گا، اور یہ بات انہوں نے شام کے جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں ان کے حوالے سے کی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ اب شام کے بہت سے علاقوں کے حالات ٹھیک ہیں، لیکن وہاں پہ اگر کسی خاص مذہب یا فرقے کی وابستگی کی وجہ سے کسی کو پرابلم ہوگی تو ہم مقامی حالات اور اس شخص کے جو ذاتی حالات ہیں ان کو دیکھ کے فیصلہ کریں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ایک مذہب یا ایک فرقے سے یا ایک عقیدے سے تعلق رکھنے والے شخص کو کسی ملک یا علاقے میں مسئلہ ہے تو ان تمام لوگوں کو یہ مسئلہ ہوگا جو تمام اس عقیدے سے وابستہ ہوں۔ تو اس خبر کو شام کے علاوہ دیگر ممالک سے آنے والے لوگ جو مذہب کی بنیاد پہ یہاں پہ اسائلم کے لیے جو ہے وہ درخواست دیتے ہیں وہ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ مائیگریشن ایجنسی کی جانب سے آج یہ خبر آئی ہے۔ اور چوتھی خبر جو ہے وہ سویڈش ڈیموکریٹ جو جماعت ہے ان کے یورپی پارلیمنٹ کے ایک رکن ہے ان کا، اور یہاں پہ جو بچوں کے الاؤنسز دیتے ہیں نیشنل انشورنس فار شیکنگس کاسان، ان کے ساتھ ان کا ایک جھگڑا شروع ہو گیا ہے۔ وہ بیلجیم میں مقیم ہے، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ برسلز جو ہے وہ یورپی یونین کا دارالحکومت ہے، وہاں یورپی پارلیمنٹ ہے، تو یہ جو ہیں شارلی ویمرز
یہ سویڈش ڈیموکریٹ کے رکن پارلیمان ہے یورپی یونین میں، اور اپنے بچوں کے ساتھ وہاں پہ رہ رہے ہیں۔ ان کے 5 بچے ہیں۔ اب فورشیکرنگ کاسان نے ان کو جو ہے وہ 5 بچوں کا چائلڈ الاؤنس دینا بند کر دیا کہ وہ سویڈن میں نہیں رہ رہے۔ اب یہ اس پہ لے رہے ہیں اعتراض کہ میں چونکہ ٹیکس سویڈن میں ادا کر رہا ہوں اور میں بیلجیم میں چائلڈ الاؤنس نہیں لے رہا، تو میرے بچوں کو ملنا چاہیے۔ تو یہ واقعی ایک بڑا پیچیدہ معاملہ ہے۔ عمومی طور پہ جب آپ سویڈن سے باہر چلے جائیں تو آپ کو چائلڈ الاؤنس کا حق نہیں ہوتا، اگر زیادہ عرصے کے لیے آپ ہوں، تھوڑی مدت تو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہوتی۔ تو اب ان کا معاملہ جو ہے وہ اگر اس پہ کوئی فیصلہ ہوگا تو یہ باقی لوگوں کے لیے بھی ایک جو ہے وہ مثال بن سکے گا۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا ہوتا ہے۔ اور اگلی خبر یہ ہے کہ سویڈن کا جو ایک چوتھا بڑا شہر ہے اپسالا، وہاں پہ جو بڑا ہسپتال ہے، اس کے ایک شعبہ میں 4 ملازمین جو ہیں وہ اچانک بیمار پڑ گئے، اور اس کا خدشہ ظاہر کیا کہ کوئی زہریلا مادہ جو ہے اس سے وہ متاثر ہوئے ہیں، اور اس وارڈ کو اب بند کر دیا گیا ہے، اور اس کی اب تحقیقات شروع ہو گئی ہے۔ اور ابھی یہ چیز سامنے نہیں آئی کہ کون سا زہر تھا اور کس طرح جو ہے وہ ان تک پہنچا اور ان کی طبیعت کیوں خراب ہوئی۔ تو اس کی تحقیقات ہونے کے بعد یہ تمام تر تفصیلات سامنے آ سکیں گی۔ تو بہرحال جناب، یہ 13 نومبر کا آج کا یہ ولاگ آپ کو کیسا لگا؟ میں نے جو اہم ترین خبریں تھیں وہ سلیکٹ کی ہیں، ان کا انتخاب کیا آج کے ولاگ کے لیے۔ آپ کا تبصرہ بہتر طور پہ بتا سکتا ہے کہ آپ کو یہ کیسا لگا، اور آپ مزید کس طرح کی خبریں، کس طرح کی معلومات چاہتے ہیں، وہ بھی آپ ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ جلد ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلے ولاگ۔